بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لندن میں کیا ہوا۔ لندن کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک خاص مقام ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے سابق حکمرانوں کا وہ دارالحکومت ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ روز لندن میں بہت سے واقعات ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ کہ مریم نواز شریف وہاں پر جب پہنچی تو ایک جانب مسلم لیگ نون کے کارکن ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، ان کی فیملی کے لوگ انہیں ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جس میں ان کے صاحبزادے اور ان کی بہو شامل ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن حسب سابق حسب معمول وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، بیہودہ نعرے لگائے، اور اس دوران ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے۔ خیر یہ ایک اب معمول کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کسی بھی سیاسی مخالف رہنما کے ساتھ نازیبہ حرکتیں اب یہ معمول کی بات ہے، ان سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لندن کی اپنی خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شاید حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ لندن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں پر اب 3 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ پاور یا انرجی لوڈ شیڈنگ، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے باعث اب برطانیہ خاص طور پر لندن کو فراہم کی جانے والی گیس جو ہے وہ اس میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے، اور پہلے مرحلے پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کا دورانیہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ ہم لوگ تو لوڈ شیڈنگ کے عادی تھے، ہیں، اور ممکن ہے رہیں گے، لیکن لندن کے لوگوں کو اب بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پر اب جب کہ موسم سرما وہاں پر آ چکا ہے، آنے کو ہے، اور وہاں کی سردی بھی آپ کو معلوم ہے قدرے یا نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے لندن کی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بدلتے موسموں کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو بدلتے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے وہاں پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی موجود ہیں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہنی مون منانے گئے ہیں، حالانکہ اتنی نئی نویلی بھی نہیں ہے ان کی دلہن۔ یاد رہے کہ یہ دلہن چودھری پرویز الہی کو تحفے میں ملی ہیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی جانب سے، یعنی جو ان کی جو چھوٹی بیگم ہے وہ بشرا بی بی کی مریدنی ہیں۔ بشرا بی بی کی بہت سی ایسی مریدنیاں ہیں جو انہوں نے اپنے بہت سے ملنے یا جاننے والوں کے حوالے کی ہیں بطور دوسری دلہن، اور جن میں کچھ لوگوں کے نصیب نہیں جاگے، ان کو وہ دوسری دلہن نصیب نہیں ہوئی، جن میں علیم خان اور بہت سی دیگر شخصیات شامل ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے حصے میں یہ دوسری دلہنیں آئیں جو کہ بشرا بی بی کی مریدنیاں تھیں، ان میں اون چودھری اور زلفی بخاری سر فہرست ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ بات ہو رہی تھی علیم خان کی، تو علیم خان کی بھی خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف سے ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے، ایک اور ملاقات طے ہے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات تھیں کہ شاید چودھری پرویز الہی کی بھی خواہش ہے کہ وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں، لیکن یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ گزشتہ روز ہی چودھری پرویز الہی نے بھی اس بات کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ نواز شریف کو ایک طویل عرصے سے جانتے ہیں، لہٰذا وہ ان سے ملاقات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چودھری پرویز الہی وہاں پر کسی اور اہم ترین شخصیت سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ اہم شخصیت امریکہ کا دورہ ختم کر کے اس وقت شاید لندن یا لندن کے نواح میں کسی جگہ پہنچ چکی ہے، اور وہاں پر وہ ایک دن قیام کرے گی وہ اہم شخصیت، اور عین ممکن ہے وہاں پر ان کی ملاقات ہو جائے۔ اس کی خبریں ہیں، ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ ملاقات طے پا چکی ہے، ہوگی نہیں ہوگی، لیکن
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوئی تو برطانیہ لندن کے قریب کوئی ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں پر یہ ملاقات ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں لندن میں ان دنوں بہت سی دیگر سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں، اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، دیگر معاملات طے پا رہے ہیں۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ لندن کی ایک خاص اہمیت ہے، ہمارے سیاستدان جلا وطن ہوتے ہیں تو وہ لندن چلے جاتے ہیں یا برطانیہ چلے جاتے ہیں، ہمارے سیاستدان کوئی پلان بناتے ہیں تو اس کو لندن پلان کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2014 کے دھرنے سے پہلے ایک لندن پلان بنا تھا، جہاں پر اس وقت کہ ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ جن میں طاہر القادری، چودھری شجاعت حسین، عمران خان، یہ مل بیٹھے تھے وہاں پر کسی خفیہ مقام پر۔ انیل مسرت، اس ٹائپ کے لوگ جو تھے، جو سپانسرز تھے، فائنینسرز تھے، اے ٹی ایمز تھے، وہ مل بیٹھے، انہوں نے وہاں پر ایک لندن پلان بنایا جس کے تحت 2014 کا دھرنا ہوا، اور اس کے بعد کے حالات آپ کے علم میں ہیں۔ لیکن اس وقت تمام نظریں اس خبر پر ہیں کہ میاں نواز شریف کب پاکستان آمد کا اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ اعلان اسی وقت ہی متوقع ہو سکتا ہے جبکہ ان کے خلاف پاکستان میں جو مقدمات ہیں ان میں ان کو کم از کم عدالت میں سرنڈر کرنے تک ضمانت مل جائے، اور وہ مل جائے گی جس طرح اپنا اسحاق ڈار کو ملی تھی۔ وہ آئیں گے، عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے، کیس چلتا رہے گا، ضمانت چلتی رہے گی، اس کے بعد کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال لندن کی۔ لندن سے آج کل بڑی اہم ترین خبریں آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید اہم خبریں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ لندن میں ہی چودھری پرویز الہی نے ایک اور انکشاف کیا، جو کہ یہ تھا کہ جس طرح عمران خان کہیں گے لانگ مارچ کے دوران اسی طرح ہوگا۔ دوسری جانب انہی کے وزیر داخلہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ہاشم ڈوگر، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، یہ کرنل ریٹائرڈ کا لفظ میں نے دانستہ طور پر استعمال کیا ہے کہ وہ ریٹائرڈ کرنل ہیں، انہوں نے ایک لحاظ سے لانگ مارچ یعنی مجوزہ یا ممکنہ لانگ مارچ سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان لاہور میں مختلف سیاسی اپنی پارٹی کے سیاسی قائدین سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے ہر ضلع سے 4 سے 6 یا 8 ہزار افراد چاہیے اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے۔ لیکن دوسری جانب ہاشم ڈوگر کی جانب سے اس سے لا تعلقی کا اعلان خاص جو ہے وہ معنی یا مطلب رکھتا ہے۔ وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ ان کے اس اعلان کے پیچھے کیا محرکات ہیں یا تھے، اور چودھری پرویز الہی کس حد تک لانگ مارچ میں عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لندن میں ان کی ہونے والی وہ اہم ترین ملاقات جس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی نئی اہلیہ کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔